شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے ہیپاٹائٹس کے عالمی دن کے موقع پر حفاظتی اقدامات کے فروغ اور اس مرض کی روک تھام یقینی بنانے کے لیے عوامی آگاہی پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت ٹیکس نظام کو آسان بنانے اور معاشی استحکام کے لیے اصلاحات پر کام کر رہی ہے۔ بجلی کے بلوں کے مسئلے پر حکومت کی ٹیم اور جماعت اسلامی کی قیادت کے درمیان بات چیت راولپنڈی میں جاری ہے۔ اور محصور غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں 66 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ہیپاٹائٹس سے پاک مستقبل کے لیے شعور اجاگر کرنے اور اجتماعی کوششوں پر زور دیا ہے۔ ہیپاٹائٹس کے عالمی دن کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے ہیپاٹائٹس سے پیدا ہونے والے چیلنج پر قابو پانے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا۔ صدر نے صحت کے نظام پر بوجھ کو کم کرنے کے لیے ہیپاٹائٹس کی بروقت تشخیص کے لیے شعور اجاگر کرنے اور بڑے پیمانے پر اسکریننگ کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے روک تھام، بڑے پیمانے پر اسکریننگ اور ٹیسٹنگ یقینی بنانے کے لیے احتیاطی تدابیر کے بارے میں عوامی آگاہی پر زور دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت کاروباری افراد اور تنخواہ دار طبقے کی سہولت کے لیے ٹیکس نظام کو آسان بنانے پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس عمل کو سادہ بنانے سے لوگوں کو اس نظام سے بآسانی استفادہ کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر خزانہ نے ٹیکس چوری کی تفصیلات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے 600 ارب روپے کی ٹیکس چوری کی نشاندہی کی ہے جو ابھی تک وصول نہیں کیے گئے۔ اس میں سے ابھی تک 1 ارب روپے وصول کیے گئے ہیں۔ کسٹمز میں غلط درجہ بندی کے ذریعے 50 ارب سے 200 ارب روپے تک کی مالیت کے ٹیکس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ حکومت کے ٹیکس اصلاحاتی ایجنڈے کی حمایت کرنے پر تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے امید ظاہر کی کہ وہ زرعی شعبے کو ٹیکس کے نظام میں لانے کے لیے ٹیکس قانون سازی کا آغاز کریں گے۔ حکومت کی ٹیم اور جماعت اسلامی کی قیادت کے درمیان بجلی بلوں کے مسئلے پر راولپنڈی میں مذاکرات جاری ہیں۔ وفاقی وزراء عطا اللہ تارڑ اور امیر مقام مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری اور وزیر اعظم کے میڈیا کوآرڈینیٹر بدر شہباز حکومت کی جانب سے نمائندگی کر رہے ہیں، جبکہ لیاقت بلوچ جماعت اسلامی کے وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ اس سے قبل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو 50 ارب روپے کی سبسڈی پہلے ہی دی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے سولر منصوبے بھی شروع کر دیے ہیں، جبکہ ڈیزل اور مہنگے تیل سے چلنے والے بجلی گھر بند کر دیے جائیں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ سولر ٹیوب ویلز کی تنصیب سے بجلی کے استعمال میں کمی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدامات کا مقصد سستی بجلی کی پیداوار کے ذریعے بجلی کی لاگت میں کمی لانا ہے۔ محصور غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں 66 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں 241 فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ غزہ میں گزشتہ سال اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 39,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 90,800 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے جرمنی میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل نصب کیے تو روس جوابی اقدام کرے گا۔ سینٹ پیٹرزبرگ میں روس کے یوم بحریہ پر روس، چین، الجزائر اور بھارت کے جہاز رانوں سے خطاب میں پوٹن نے خبردار کیا کہ روس مغربی ملکوں تک حملہ کرنے والے اسی قسم کے میزائل نصب کرے گا۔ روس کے صدر نے کہا ہے کہ ہم امریکی اقدامات کے پیش نظر میزائلوں کی تنصیب کے واضح اقدامات کریں گے۔ امریکہ نے 10 جولائی کو کہا تھا کہ وہ سال 2026 سے جرمنی میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل نصب کرنا شروع کر دے گا۔ اور دمبولا میں خواتین کی ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میں سری لنکا نے بھارت کی طرف سے جیتنے کے لیے دیے گئے 166 رنز کے ہدف کے جواب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 10 اوورز میں 80 رنز بنائے تھے اور اس کے ایک کھلاڑی آؤٹ ہوئی تھی۔ اس سے پہلے بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں
6 وکٹوں کے نقصان پر 165 رنز بنائے۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔